علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے کوفہ میں آ کر اہل علم حضرات کو چیلنج کیا کہ میرے پاس ایسے سوال ہیں، کوئی ہے اگر میرے سوالوں کا جواب دینے والا تو میدان میں آئے۔ بڑے تکبر میں تھا، بڑے غرور میں تھا، بڑا فخر تھا اسے کہ میرے پاس ایسے سوال ہیں جن کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ بڑے بڑے علماء موجود تھے اس وقت، لیکن جب سوال سنے تو پریشان ہو گئے، کیونکہ سوال کرنے والے نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو جواب میں سننا چاہتا ہوں اپنے سوالوں کے، وہ جواب کتابی نہیں ہونے چاہیے، وہ جواب قرآن سے نہیں ہونے چاہیے، حدیث سے نہیں ہونے چاہیے۔ میرے سوال عقلی ہیں تو مجھے جواب بھی عقلی چاہیے۔ تو پریشان ہے، جواب کون دے ان کے سوالوں کا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب سوال سنتے ہیں، پتہ چلتا ہے، تو میدان میں آ گئے، فرمایا آؤ سوال کرو۔ یہ واقعہ دو طرح کا آتا ہے، ایک طرح سے یہ ہے کہ یہ واقعہ کوفہ میں پیش آیا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بغداد میں پیش آیا بادشاہ کے دربار میں۔ جب سوال کرنے کے لیے وہ روم سے آیا ہوا شخص اپنی مسند پہ بیٹھا، کرسی پہ بیٹھا، مجمع سارا سامنے تھا، تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں بھائی سوال کرو، کیا پوچھنا ہے تم نے؟ اس نے 4 سوال کیے۔ اس نے کہا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے ایک ہستی ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ایک ہستی ہے جسے تم اللہ کہتے ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس اللہ سے پہلے کیا تھا؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر وہ اللہ ہے تو وہ کہاں پہ ہے، اس کی توجہ کس طرف ہے؟ انسان جب متوجہ ہوتا ہے، آگے کی طرف متوجہ ہوا تو پیچھے سے غافل ہو جاتا ہے، پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ دائیں طرف کوئی دیکھے گا تو بائیں طرف سے غفلت ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا بتایا جائے مجھے کہ وہ خدا کس طرف متوجہ ہے۔ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر وہ ذات، وہ ہستی موجود ہے اور وہ ہستی کائنات کے نظام کو چلانے والی ہے، تو پھر دنیا میں جو چیز موجود ہوتی ہے، جس کا وجود ہوتا ہے، وہ چیز نظر بھی آیا کرتی ہے، تو پھر وہ خدا ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ خدا ہے اور تمہیں اتنا یقین ہے، تو پھر مجھے یہ بھی بتاؤ کہ اس وقت تمہارا خدا کیا کر رہا ہے؟ اب سب نے سوال سنے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں موجود ہیں، دیکھا کوئی نہیں اٹھا جواب دینے کے لیے، تو حضرت امام صاحب کھڑے ہو گئے، فرمایا تیرے سوالوں کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میری شرط وہی ہے، جواب تمہارا قرآن میں سے نہیں ہوگا، تمہارا جواب حدیث میں سے نہیں ہوگا، تمہارا جواب علمی نہیں ہوگا بلکہ عقلی ہوگا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ جس طرح جواب چاہو مجھ سے سن سکتے ہو۔ اس نے کہا تو سناؤ، بتاؤ مجھے جواب، میرے سوال کا جواب دو۔ فرمایا ایسے نہیں، آپ نے سوال کیے اور سوال کرنے کے لیے آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، اب جواب دینے کے لیے مجھے بھی کرسی پہ بٹھاؤ، تم نیچے آ جاؤ۔ سوال تم نے کر لیے اپنے، اب تم نیچے آؤ، میں وہاں بیٹھ کر تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ سب نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اصول کی بات ہے۔ چنانچہ وہ نیچے اترا، جہاں دوسرے لوگ کھڑے تھے وہاں کھڑا ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کرسی پر تشریف لائے۔
فرمایا کہ اب دوبارہ بتاؤ ترتیب سے، پہلا سوال کیا ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ میرا سوال یہ تھا کہ تم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کو چلانے والے، کائنات کو بنانے والے اللہ ہے اور وہ اکیلے ہیں، تو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر اس وقت کائنات کو چلانے والے اللہ ہیں اور کائنات کو بنانے والے اللہ ہیں، تو پھر یہ بتایا جائے کہ اس اللہ سے پہلے کیا تھا، پہلے یہاں کیا تھا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں روم سے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہارے یہاں گنتی ہوتی ہے 1 2 3 4 5؟ اس نے کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا آتی ہے تمہیں؟ اس نے کہا بالکل آتی ہے۔ فرمایا ذرا سناؤ مجھے۔ اس نے 1 سے لے کر 10 تک گنتی سنائی، 1 2 3 4 5۔ جب 10 تک پہنچا امام صاحب نے فرمایا کہ بس رک جاؤ، اب الٹی گنتی کرو، پیچھے آؤ، 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ جب خاموش ہوا فرمایا آگے چلو نا۔ اس نے کہا بس پوری ہو گئی۔ اس نے کہا کیسے پوری ہو گئی؟ آگے چلو۔ اس نے کہا 1 ہے نا۔ اس نے کہا 1 سے پہلے کیا ہے؟ اس نے کہا 1 سے پہلے تو کچھ نہیں۔ فرمایا جب تمہاری گنتی میں 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے تو میرے رب کے علاوہ اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال تمہارا کیا ہے؟ عقل سے جواب ہے، کسی کتاب سے نہیں۔ اس نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا کی توجہ کس طرف ہے، وہ کس طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ چراغ لایا جائے۔ ایک چراغ لایا گیا، اس کو روشن کیا۔ چراغ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، موم بتی سمجھ لیں۔ موم بتی روشن کی گئی، جو اس طرف بندے کھڑے تھے ان سے پوچھا ہاں بتاؤ بھائی رخ کس طرف ہے بتی کا، روشنی کا؟ اس نے کہا ہماری طرف ہے۔ جو اس طرف سے ان سے پوچھا کس طرف ہے، انہوں نے کہا جی ہماری طرف ہے۔ جو سامنے کھڑا تھا اس سے رومی سے پوچھا تم بتاؤ کس طرف، اس نے کہا میری طرف۔ امام صاحب کہنے لگے کہ میں کہوں گا میری طرف۔ اب سارے کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف ہے، بتاؤ کہ حقیقت میں کس طرف ہے؟ اس نے کہا ہر طرف ہے، اس کی جہت معلوم نہیں کی جا سکتی کہ موم بتی کا رخ کس طرف ہے، جس طرف سے دیکھو گے ہر طرف سے ایسے نظر آئے گی جیسے اس طرف ہے۔ فرمایا جب مخلوق کا تم رخ معلوم نہیں کر سکتے تو خالق کائنات کا رخ کیسے معلوم کر سکتے ہو؟ اس نے تو کہہ دیا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی دیکھو گے جدھر بھی جاؤ گے وہیں اپنے رب کو سامنے پاؤ گے۔ اس نے کہا کہ تیسرے سوال کا جواب دو، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو تمہارے رب ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں، وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، اگر وہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ موجود بھی ہے اور نظر بھی نہیں آئے، یہ کیسی بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دودھ کا پیالہ لایا جائے۔ دودھ لایا گیا برتن میں، فرمایا ذرا اسے دیکھو اس میں دودھ کے اندر کیا ہے۔ اس نے کہا دیکھا، اس نے کہا دودھ ہی ہے۔ فرمایا نہیں اس کے اندر مکھن ہے۔ اس نے کہا مکھن تو ہے۔ فرمایا پکی بات ہے کیونکہ دودھ سے مکھن نکلتا ہے، گھی نکلتا ہے، مکھن نکلتا ہے، دہی نکلتی ہے۔ فرمایا سوچ لو۔ اس نے کہا سوچ لیا، مکھن ہے اس دودھ کے اندر۔ یہ اس زمانے کے دودھ کی بات کر رہا ہوں، آج کل جو ٹینکروں میں آ رہے ہیں جو گھروں میں بن رہے ہیں ان میں نہیں ہوتا مکھن۔ آج کا دور ہوتا تو وہ کہہ دیتا اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی تمہیں یقین ہے کہ اس کے اندر مکھن ہے؟ اس نے کہا بالکل مکھن ہے اس کے اندر۔ اس نے کہا اگر مکھن موجود ہے تو مجھے دکھاؤ۔ اس نے کہا دکھایا تو نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا تم اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے دودھ کے برتن میں جو دودھ ہے اس میں موجود مکھن نہیں دکھا سکتے جو کہ مخلوق ہے، تو میں مکھن کا خالق تمہیں کیسے دکھا سکتا ہوں؟ چوتھا سوال اس نے کیا۔ اس نے کہا میرا آخری سوال ہے، میں پوچھو۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ تجھے اپنے سوالوں میں شکست دلا کر میرا خدا رسوا کر رہا ہے اور مجھے جیت کی کرسی پہ بٹھا کر آج عزتیں دے رہا ہے۔